دوستو، ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں موت ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ موت سے تو بچا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ لوگ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کی ایسی ہی عجیب و غریب آخری خواہشات کے متعلق بتاؤں گی، جن کو سن کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی۔ سی ٹرینڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے سی ٹرینڈ کے سبسکرائبرز بنیے۔ ناظرین، پرنگلز چپس دنیا کے مشہور ترین چپس میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ نے پرنگلز نہیں کھائے تو دیکھے تو ضرور ہوں گے۔ پرنگلز کو پروکٹر اینڈ گیمبل نامی کمپنی نے 1961 میں بنایا تھا۔ اس وقت یہ پیکٹ میں ملتے تھے، لیکن پھر ایک فوڈ کیمسٹ فریڈرک بار نے ٹیوب جیسے ڈبے میں ڈال کر بیچنے کا آئیڈیا دیا۔ اس وقت تو لوگوں کو یہ آئیڈیا انتہائی عجیب لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پرنگلز دنیا بھر میں بے حد مشہور ہو گئے اور فریڈرک بھی ایک انتہائی مشہور آدمی بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں فریڈرک نے اپنی آخری خواہش اپنے بچوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر دی۔ اس کی آخری خواہش انتہائی عجیب تھی۔ یہ آدمی پرنگلز کو لے کر اتنا زیادہ جذباتی تھا کہ اس نے باقاعدہ لکھ کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی راکھ کو پرنگلز چپس کے ڈبے کے اندر ڈال کر دفنا دیا جائے۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ آج بھی فریڈرک بار کی قبر میں اس کی راکھ پرنگلز چپس کے ڈبے کے اندر بند ہے۔ اس کے لیے پرنگلز کا اوریجنل فلیور کا ڈبہ استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، چارلس وینس ملر کینیڈا کا ایک انتہائی امیر آدمی تھا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے ایک انتہائی عجیب وصیت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد 10 سال تک کینیڈا کی جو عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی، اس کو اس کی دولت میں سے $1.25 دے دیے جائیں گے۔ اس نے ایسا کیوں کیا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس وقت $1.25 ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ بات کینیڈا میں بے حد مشہور ہوئی۔ 1926 سے 1936 تک کینیڈا میں عورتیں اس انعام کو جیتنا چاہتی تھیں۔ آخرکار 10 سال کے بعد 4 عورتیں اس عجیب و غریب کانٹیسٹ میں پہلی پوزیشن پر آئیں۔ ان چاروں نے 10 سالوں میں 9 بچے پیدا کیے تھے۔ ہر عورت کو $1.25 دے دیے گئے۔ میڈیا میں آج اس واقعے کو دی گریٹ اسٹاک ڈربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، لیانا ہنسلے ایک انتہائی امیر اور مشہور امریکی عورت تھی۔ یہ ریئل اسٹیٹ کوئین کہلاتی تھی۔ اس کی موت 20 اگست 2007 کو ہوئی تھی۔ اس کو اپنے کتے سے بے حد محبت تھی۔ اس عورت نے اپنی وصیت میں اپنے کتے کے نام $12 ملین چھوڑ دیے تھے، یعنی تقریباً 150 کروڑ روپے۔ اس کے کتے کا نام ٹربل تھا اور یہ دنیا کا امیر ترین کتا بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہر سال اس کے کتے کی گرومنگ پر $8000 خرچ کیے گئے۔ اس کے کھانے پر $1200 خرچ ہوئے تھے اور اس کتے کے لیے ایک عدد سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا۔ اس کا یہ کتا 2011 میں مر گیا تھا اور اس کے نام کیے گئے سارے پیسے کتوں کا خیال کرنے والی ایک NGO کو دے دیے گئے تھے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں امریکی ریاست ٹیکساس کی طرف۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں 2011 سے پہلے سزائے موت پانے والے قیدیوں کو سزا دینے سے پہلے ان کی پسند کا آخری کھانا دیا جاتا تھا، لیکن یہ قانون 2011 میں ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ لارنس ویور نامی ایک قیدی بنا تھا۔ اس آدمی کو سزائے موت دینے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ اس نے ٹرپل چیز برگر، 2 چکن فرائیڈ سٹکس، 2 چیز اینڈ بیف آملیٹس، میٹ لور پیزا، ابلی ہوئی بھنڈی کے ساتھ ٹماٹر، ½ کلو باربیکیو میٹ، ڈبل روٹی، 3 چکن فجیتا رولز، پائنیپل آئس کریمز اور پینٹ بٹر، یہ سب کچھ آرڈر کر دیا۔ ٹیکساس کی جیل کے کچن میں شیفز کی دوڑیں لگ گئیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم بے حد کم تھا۔ لارنس ویور کی پھانسی میں کافی کم وقت رہ گیا تھا۔ یہ سب کھانا لارنس کے سامنے تیار کر کے رکھ دیا گیا تو حیران کن طور پر لارنس نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس واقعے کی وجہ سے سپٹمبر 2011 میں ٹیکساس میں سزائے موت کے قیدیوں کو آخری من پسند کھانا دینے کا قانون ختم کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، TMZ نامی ایک انتہائی عجیب و غریب شخص ایک امریکی لائر تھا جو 1930 میں مر گیا تھا۔ اس آدمی کو عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے مرنے کے بعد اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں ہی $50,000 کا ایک فنڈ بنایا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد ایک ایسی لائبریری بنائی جائے جہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ ہو۔
وہاں کی کوئی کتاب کسی عورت نے نہ لکھی ہو، یہاں تک کہ وہاں کا فرنیچر بھی کسی عورت نے نہ ڈیزائن کیا ہو۔ اس کا نام اس نے وومن لیس لائبریری رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور اس کی بیٹی نے اس کی وصیت کو کورٹ میں چیلنج کیا اور اس ذہنی بیمار آدمی کا یہ ویمن لیس لائبریری کا عجیب و غریب خواب پورا نہیں ہو سکا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پرتگال کے ایک بزنس مین لوئس کارلس کی۔ اس آدمی کی کوئی فیملی نہیں تھی اور یہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کو شراب کی لت پڑی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی صحت شدید خراب ہو چکی تھی اور شاید اس کو احساس تھا کہ یہ بہت جلدی مرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک انتہائی انوکھا کام کیا۔ اس نے اپنی ساری بچی کھچی دولت اجنبی لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس آدمی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے 70 اجنبی لوگوں کو چنا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت ان 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس بات کے 13 سال بعد اس کی موت ہوئی اور اس کی وصیت کے مطابق ان 70 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو اس کی وصیت کا بتایا گیا۔ ان لوگوں کو لگا کہ شاید ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن جب ان کو پیسے ملے تو ان 70 لوگوں کو یقین آ گیا۔ خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کو اس کی گاڑی میں دفنایا جائے؟ حال ہی میں چائنا کے بورڈنگ نامی شہر میں ایک چائنیز آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی گاڑی میں دفنایا گیا۔ یہ گاڑی ہونڈا سوناٹا تھی۔ اس آدمی کو گاڑیوں سے بے پناہ پیار تھا، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ سانڈرا ویسٹ ایک انتہائی مشہور اور امیر امریکی عورت تھی۔ مہنگی گاڑیاں اور مہنگے کپڑے اس کا شوق تھا۔ اس عورت کی آخری خواہش بھی انتہائی عجیب تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کو اس کی فراری میں بٹھا کر دفنا دیا جائے۔ اس کی موت صرف 38 سال کی عمر میں ڈرگز کی وجہ سے ہو گئی تھی اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ 19 مئی 1977 کو سانڈرا کو 150 لوگوں کے سامنے اس کی فراری میں بٹھایا گیا۔ اس کو سفید رنگ کا گاؤن بھی پہنایا گیا اور اس کے بعد اس کی فراری کو ایک باکس میں بند کر دیا گیا اور ایک 20 فیٹ لمبی قبر میں اس باکس کو ڈال دیا گیا۔ اور دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں جیرمی بینتھم کی۔ یہ ایک مشہور فلاسفر تھا اور یہ لندن میں رہتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کی ساری جمع پونجی یونیورسٹی کالج لندن کو دے دی گئی تھی۔ لیکن اس کی ایک اور وصیت بھی تھی جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو موم سے بھر دیا جائے اور اس کو بٹھا کر اس کا بیک اسٹیچو یونیورسٹی میں رکھ دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ اس کا اسٹیچو یونیورسٹی کے میٹنگ روم میں رکھا جائے تاکہ یہ یونیورسٹی کی ہر میٹنگ کا حصہ ہو۔ اس کے مرنے کے بعد کچھ سال تک ایسا ہی کیا گیا، لیکن پھر اس کا اسٹیچو یونیورسٹی میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، جس کو لوگ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی لوگوں کی عجیب و غریب آخری خواہشات۔ دوستو، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ عجیب آخری خواہش کون سی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سی ٹرینڈ کی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔